نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 21ویں پارے کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کریے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز پڑھیے، اور کیونکہ نماز وستعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھا ہے نا سورہ البقرہ کے اندر، کہ نماز جو ہے وہ نماز سے اور صبر سے مشکلات کے اندر مدد لینی چاہیے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو کیونکہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ لازم نتیجہ ہے نماز کا کہ وہ برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت اس چیز کے اوپر کویسچن اٹھتا ہے، لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھیں اور برے کام بھی کر رہے ہیں، تو دراصل وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کو پوری شرائط کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے اراکین کو اعتدال کے ساتھ جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح سے نماز پڑھی جائے، تو وہ نماز لازماً برائی سے اور فحش سے روکتی ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگر کسی کو روک رہی، تو کم از کم جتنی دیر کوئی نماز پڑھتا ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، اتنی دیر تو برے کاموں سے بچا رہتا ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ تو بونس کی بات ہے، اصل کا بات یہی ہے کہ نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے۔ جس کو ڈر ہو، اللہ اکبر کہہ کے آیا ہوں ابھی، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر آ کے لوگوں کے ساتھ بددیانتیاں کرنا شروع کر دے، چیٹنگ کرنا شروع کر دے، ایسا مشکل ہے نا۔ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے سمجھ کے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، میں نے کہا تو ہے ایاک نعبد، اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور جب عام زندگی میں آئے تو شیطان کی پیچھے لگ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سمجھ کے نماز پڑھے گا، ارکان کی کو سمجھ کے، اس کے الفاظ کو سمجھ کے، وہ یقیناً برائیوں سے بچ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے بری چیزوں سے وہ بچ جائے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحشا اور منکر سے رک جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز نے اسے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا، اس کی نماز نے اسے اللہ سے اور زیادہ دور کر دیا۔ اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو، اور اے نبی ہم نے جو کتاب آپ کے پاس بھیجی، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے۔ گویا کہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نہ تو آپ کتاب پڑھے لکھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو یہ لوگ شک میں پڑ جاتے کہ آپ کہیں سے سیکھ کے آئے یہ باتیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ آپ تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے، یا پڑھ کے آئے ہیں کہیں سے، تو آپ تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے، اس لیے کوئی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب دراصل رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، اور ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ گویا کہ اگر تمہارے لیے دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اس زمین کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑ دو، ایسی جگہ جا کے بسو جہاں پہ تم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو۔ اور پھر بتا دیا گیا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ تم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو، دین پہ کام کرنے والوں کو، تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کو خود بھی موت آ جانی ہے ایک دن۔ یہ کہاں جائیں گے بھاگ کے اللہ سے، ان کی بھی تو زندگی ختم ہو جانی ہے نا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں جو صبر کرنے والے اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور اللہ ہی تمہارا بھی رازق ہے۔ یعنی رزق کے بارے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پرندوں کو اللہ رزق دے سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، لہو و لعب،
لہو کہتے ہیں فزیکل کھیل کسی میں انوالو ہو جانا، اور لائب کہتے ہیں مینٹلی کسی چیز میں کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جانا۔ تو دونوں یہ دنیا جو ہے اللہ فرما رہا ہے یہ ایک بالکل کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی، دنیا کی زندگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے میں انہیں اپنا راستہ دکھاؤں گا۔ جد و جہد کرنے والوں کو اللہ راستہ دکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ سورہ العنکبوت مکمل ہوئی۔ سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم، اور رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادن الارض، قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں۔ قصہ کیا تھا کہ رومی جو ہے وہ اہل کتاب تھے، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، اور ایرانی جو ہے وہ آتش پرست تھے، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ تو جب جیسے ہی رومی جو ہے ان کے اوپر ایرانیوں نے غلبہ پا لیا، انہوں نے بڑا شور کیا، انہوں نے کہا دیکھا مسلمانوں تمہارے ساتھی بھی مغلوب ہو گئے، ایسے ہی ہم تمہیں بھی مغلوب کر دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب اللہ کے اختیار ہے کہ پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اللہ جس دن مسلمان فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اللہ رومیوں کو نصرت عطا فرما دے گا، فتح نصیب کر دے گا۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اب اس کے یہ بات سن کے اتنا تمسخر اڑایا انہوں نے، ابی بن کعب نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کھڑے ہو کے بڑا مذاق اڑایا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ شرط باندھ لی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر رومی غالب نہ آئے تو میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب آ گئے تو آپ مجھے 10 اونٹ دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شرط کا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بضع سنین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور بضع سنین 3 سے 10 سال کا عرصہ ہوتا ہے، تو تم شرط کو بڑھا دو، 10 سال کر دو، اور 10 کی جگہ 100 اونٹ کر دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابی بن خلف سے جا کے یہی کہہ دیا۔ وہ بڑی خوشی خوشی تیار ہو گیا، اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رومی غالب آئیں، میں 100 اونٹ دوں گا اگر رومی غالب آ گیا، اور 10 سال کے اندر اندر۔ اور اللہ کے حکم سے یہ 9ویں سال میں، اس شرط جب بندھنے کے 9ویں سال میں رومی جو ہے وہ غالب آ گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، یعنی ادھر سے فتح بدر ہوا، بدر کی فتح کی خوشخبری ملی، اور ادھر سے رومیوں کی فتح کی خوشخبری مل گئی۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق ابی بن کعب کے ابی بن خلف کے جو وارثین تھے وہ تو مر چکا تھا، اس کے وارثین سے یہ 100 اونٹ لیے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب کیا کروں، یہ تو شرط تھی، اس کے اونٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا میں نہ لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ضرور لو، اور لے کے صدقہ کر دو۔ اور اللہ فرمایا جو لوگ اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، دراصل وہ اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، خوب انہوں نے زمین کو ادھیڑا تھا، لیکن میں نے ان کا کیا انجام کیا۔ اور اللہ جیسے تخلیق کرتا ہے ویسے ہی اس کو دوبارہ بھی کرے گا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے۔ بس تم کیا کرو، سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، تم تسبیح کرو اللہ کی جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، یعنی مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کا ذکر ہو گیا۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تعریف ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر، عصر کے وقت، اور جب کہ تم ظہر کا وقت آتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ گویا کہ پتہ چل رہا ہے میاں بیوی کا رشتہ کیوں ہے، شادی کا مقصد سکون حاصل کریں۔ تو اگر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے تو ہی یہ سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ محبت شروع میں جوشیلا دور ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو رحمت بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے یقیناً اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں میں اختلاف رکھا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یوروپینز وائٹ ہوتے ہیں، افریقنز بلیک ہوتے ہیں، ہم جو ادھر کے انڈو پاک کے لوگ ہیں ہم گندمی۔ اللہ نے یہ اختلاف رکھا ہے رنگا رنگی کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ اللہ کہہ رہے اسی میں نشانیاں بہت لوگوں کے لیے، اور اللہ کا فضل ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یعنی رات کو سونا تو ہے ہی، دن کو بھی سونا اللہ کا فضل ہے۔ وہ جو دوپہر کو ہلکا سا نیپ لیتے ہیں نا ہم، کیلولا جو کرتے ہیں، وہ انسان کو ایک دم فریشن اپ کر دیتا ہے، اور وہ جو پورے دن کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ
فرما رہا ہے یقیناً اس میں نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس کی وجہ سے تمہیں خوف بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ نہ گر جائے، اور طمع بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتا ہے کہ یہ بارش لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ اور تمہیں اللہ اپنی ذات میں سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو، جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو اپنے برابر کے لوگوں سے، اس طرح تم ان غلاموں سے ڈرتے ہو۔ بتایا اللہ یہ رہا ہے کہ کیا مجھے اپنی مخلوق سے ڈرنا چاہیے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے اب کوئی بھٹکا ہوا ہو تو اس کو کون راستہ دکھا، جو خود بھٹکنا چاہتا ہے اس کو اتنی واضح مثالیں دیکھ کر بھی سمجھ نہیں لگتی، ان کو کون سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس کے دینے میں اس کے دینے سے در حقیقت اپنے مال کو بڑھاتے ہو۔ گویا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے جو سود تم دیتے ہو، ربا کا لفظ آیا، لیکن اس میں علماء کرام نے کہا یہاں ربا سے مراد وہ سود نہیں جو شرعاً حرام ہے، بلکہ یہ وہ مال ہے جو آپ کسی تحفہ ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے بڑھا کے تحفہ ملے گا، یہ جو نیوتا سلامی وغیرہ ہم دیتے ہیں، اس نیت سے اگر دی جائے کہ واپسی میں مجھے زیادہ ملے گا تو وہ سود کے زمرے میں آ جائے گی۔ استغفر اللہ العظیم، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں نے خشکی اور تری میں فساد برپا کر دیا، یعنی خشکی اب دیکھیے خشکی میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے، یہ بھی فساد ہے، اور جو پولوشن ہو رہی ہے یہ بھی فساد کی وجہ ہے، اس کی وجہ سے بھی فساد برپا ہو رہا ہے۔ اور تری کے اندر، پانی کے اندر اللہ معاف کرے اتنا زیادہ اس میں کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، فیکٹریوں کے فضلات اس میں ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ جو پانی کا جو پانی کے جانور ہیں وہ بیچارے اس میں سروائیو بھی نہیں کر سک رہے، اتنا فساد انسان نے برپا کر دیا۔ اللہ نے کیسی خوبصورت چیزیں ہمیں بنا کے دے دی، اور اللہ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس سیدھے دین کے سمت، جس کے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس سکے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو مضبوطی سے دین کے اوپر جمانے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور پھر ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، پھر انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر تم دیکھتے اس میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ضعف کی حالت سے، کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، اور پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ پیدا کرتا ہے جانتا ہے، اور سب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی پوری قوت جب ملتی ہے نا انسان کو تو وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ متکبر بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے جو طاقت ہے کبھی ختم ہی نہیں ہونی۔ اللہ نے یہی بار بار بتایا کہ یہ طاقت ایک دن چلے جانی ہے، بڑھاپا آ جانا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس قرآن میں ہم نے لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، اسی طرح اللہ ٹھپا لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی حق بات کو مان کر آپ صبر سے کام لیجئے، اور حق بات کو مان کر جمے رہیے، اور کوئی چیز آپ کو اپنے طریقے سے ہٹانے نہ پائے۔ الحمدللہ سورہ روم مکمل ہوئی۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 34 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے جو نماز ادا کرتے، زکوٰۃ دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے، کلام دل فریب، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ یہ واقعہ ہے نضر بن حارث کا۔ اس نے مشرکین مکہ سے کہا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، حالانکہ ان کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو اس طرح کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لوگ اس سے امپریس نہیں ہوں گے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، اور اس نے یہ کیا کہ شام اور روم وغیرہ گیا، وہاں سے لہو الحدیث یعنی کہ کہانیوں کی کتابیں لے کے
آیا قصے کہانیوں کی کتابیں، اور اس کے علاوہ لونڈیاں گانے بجانے والیاں وہ لے کے آیا، ان کو چوکوں کے اوپر بٹھا دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے لگے، وہ اور جو عورتیں وہ گانے گانا شروع کر دیتی تھیں، ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں، یا پھر یہ جو مرد بیٹھے ہوتے تھے وہاں وہ ان کو شاہان عجم کے قصے سنایا کرتے، تو اس طرح سے یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کو جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ گھمنڈ سے منہ پھیر لیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ لقمان کی بات کر رہے ہیں، جن کو حکیم لقمان کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بہت اللہ کا شکر گزار تھا اور اس کو میں نے حکمت عطا کی تھی، اس وجہ سے حکیم کہا جاتا ہے، ورنہ وہ یہ جڑی بوٹیاں پیسنے والے حکیم نہیں تھے، حکمت کی باتیں کرنے والے تھے۔ ان کی حکمت سے بھرپور باتیں یہاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان کا صحیفہ لقمان جو ہے بڑا مشہور تھا۔ حضرت سوید بن صامت جو ہیں وہ پہلے انسان تھے جو مدینہ سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں، اور ان سے پوچھا قرآن سن، اور نہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، میرے پاس بھی بڑی اچھی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے مجھے، سنائیے۔ تو انہوں نے صحیفہ لقمان میں سے کچھ باتیں سنائی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ سنیے جو میرے پاس ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا۔ تو قرآن سن کے اس شخص نے کہا، سوید بن صامت نے، یقیناً یہ صحیفہ لقمان سے کئی گنا زیادہ اچھا اور بہتر کلام ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ صحیفہ لقمان جس میں حکمت کی باتیں اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ ان کو لقمان جو ہے مین آف ایکسلنس ان کو کہہ سکتے ہیں، بہت محسن تھے، وہ احسان کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے انسان جو اپنے آپ پر کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، اور یقیناً تم کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، اور بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو وہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ یہ نصیحت ہے، یعنی کوئی بچوں کو تلقین کی جائے کہ کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی، ماں باپ سے چھپ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ اور بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین پر اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا نیچے رکھو، کیونکہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے واقعی ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ بالعروۃ الوثقی کہا گیا، ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، ایک مضبوط کڑا اس نے تھام لیا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور دین کو اصل میں اس دین کا سہارا تھام لیا، یعنی قرآن کا سہارا تھام لیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، اور ساتھ مزید سمندر مل جائیں روشنائی مہیا کرنے کے لیے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیے جیسے جیسے انسان جتنا کائنات کو ایکسپلور کر رہا ہے، اسے اپنی جہالت اور کم علمی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی گیلیکسیز اور ان کے سولر سسٹمز ہیں، اور ایکسپینڈ یونیورس کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو بھی پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہمیں دکھائے گا۔ 7 سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے، اللہ کی باتیں اتنی زیادہ ہیں انسان ان کو لکھ ہی نہیں سکتا اور ان کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ فرمایا اپنے رب کے غضب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا، اور اس گھڑی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی مترفظ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے غیب کے خزانوں میں سے 5 باتیں ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ ایک ہے، قیامت کے بارے میں اسی کو علم ہے۔ اللہ بارش کہاں برسائے گا، اللہ کو علم ہے۔ رحم میں کیا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا۔ اور 5ویں بات، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا
اور کہاں دفن کیا جائے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے ان باتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ عالم الغیب ہے، ہمارا یقین ہے۔ الحمدللہ سورہ لقمان مکمل ہوئی۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرو، اور آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس لیے آئی ہے تاکہ ان لوگوں کو خبردار کر دے جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ یہ تدبیر اوپر چڑھتی ہے اللہ کے حضور ایسے دن میں تمہارے شمار سے جو 1000 سال کا ایک دن ہے۔ اللہ کے پاس دنوں کی گنتی جو ہے وہ ہماری دنیاوی گنتی کی طرح نہیں ہے، 1000 دنوں کا وہ ایک دن ہوتا ہے اللہ کے پاس۔ اور اللہ فرما رہے ہیں مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہاں، دراصل تم تو لوگ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی انکاری ہو، اور اللہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا جو پورا کا پورا تمہیں اپنے قبضے میں لے لے گا، اور تم اپنے رب کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے۔ اور یہ مجرم اس دن کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیجیے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری وہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان میں نے مہیا کر رکھا ہے جس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ گویا کہ جنت وہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، ان کے بارے میں نہ کسی ذہن نے تصور کیا۔ وہ ایسی کہ انسان کی سوچ سے بھی ماورا وہ چیز ہے، اتنی خوبصورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن لوگوں کی، ایمان لانے والے لوگوں کی اور فاسق لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کا انجام بھی برابر نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کو جنتوں کی قیام گاہیں ملیں گی اور فاسقوں کو دوزخ ملے گا۔ جب وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے واپس اسی میں دھکیل دیا جائے گا، اعیدوا فیہا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے لیکن میں اس بڑے عذاب سے پہلے ان کو دنیا میں کوئی نہ کوئی چھوٹے عذاب ضرور چکھاتا رہتا ہوں، شاید کہ اپنے طریقے کو درست کر لیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا تم اس کے ملنے پر کوئی شک نہ کرو۔ ان کو بھی دی گئی کتاب، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، فیصلے کا دن کب آئے گا؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو مہلت نہیں ملے گی، اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ الحمدللہ سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ سورہ الاحزاب حزب کی جمع ہے، جب بہت سے گروہ اکٹھے مل کر حملہ آور ہوئے تھے مدینہ منورہ پر تو احزاب کی جنگ پیش آئی تھی، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام احزاب ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 9 رکوع ہیں اس کے اور 73 آیات ہیں۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ اور پھر ایک بڑی بات کی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں یہ رواج تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بھی جاہلیت اخری میں بھی یہ رواج ہے کہ بیوی کو کہہ دیا جاتا ہے تمہاری پیٹھ میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس انسان کے دل میں 2 دھڑ نہیں ہے کہ ایک دل میں بیوی کی محبت ہو اور دوسرے دل میں ماں کی محبت ہو، ایسا نہیں ہوتا نا، ایک ہی دل ہوتا ہے، اس میں ماں کی محبت بھی ہوتی ہے، بیوی کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ماں کو بیوی نہیں بنایا جا سکتا، نعوذ باللہ، یہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور نہ ہی اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو یہ لوگ منہ سے نکالا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور منہ بولے بیٹوں کو اپنے باپوں کی نسبت سے پکارنا چاہیے، ان کے ولدیت کے خانے میں ان کا باپ کا نام لکھا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تم ان کے باپ کا نام نہیں پتہ تو تم ان کے دینی بھائی ہو اور باپ ہو، پھر تم اپنا نام لکھوا سکتے ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویاں اہل ایمان کے لیے اپنی ماؤں کی طرح سے ہیں، اور
یاد کروایا جا رہا ہے اس احسان کو جو ابھی ابھی اللہ نے کیا کہ ایک لشکر جب چڑھا آیا تھا اور اللہ نے سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھیں. وہ لشکر جمع ہو گئے مدینہ کے باہر. حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دی. اب وہ خندق کو عبور نہیں کر سک رہے تھے. 1 مہینے تک محاصرہ کیا انہوں نے, روز کوششیں کرتے تھے, لیکن اخیر اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز آندھی بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی ہانڈیاں الٹ گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم یہاں رہ ہی نہیں سکتے, کامیابی بھی نہیں ہو رہی. تو وہاں سے وہ ناکام چلے گئے. اللہ نے کہا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی. اور اس وقت منافقین جن کے دلوں میں روب تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. اور انہوں نے کہا چلو, آپس میں کہہ رہے تھے چلو چلو واپس چلتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے کہا ہمارے گھر خطرے میں ہیں, حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے. اور اگر کہ اللہ کہہ رہا ہے شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے تو اور انہیں فتنے کی طرف دعوت دیتے تو وہ ضرور اس فتنے میں جا پڑتے. تو اللہ نے ان سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تمہیں تھوڑا ہی موقع ملے گا. یعنی موت تو کسی وقت بھی آ جانی ہے, تو بھائی موت نہیں آنی. اگر جنگ کی حالت میں تم ڈر رہے ہو تو وہ بھی تو آ جانی ہے نا, پھر کیا کرو گے, کتنا فائدہ اٹھا لو گے. اور اللہ فرما رہے جب تم واپس پہنچو گے تو یہ لوگ کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جائیں گے. منافقین کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو. یعنی اگر امیدوار ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ پر عمل کرنا ہوگا. بتایا یہ جا رہا ہے یہاں مجھے اور آپ کو. اور جو مومنین ہیں انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا تھا, ان کی بات بالکل سچی تھی, اور اس بات نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا. اور کفار واپس چلے گئے بغیر کوئی فائدہ حاصل کیے ہوئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اس کو تخیر کہا جاتا ہے. اللہ نے اختیار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ ہر مسلمان کو اختیار ہے, وہ چاہے تو اپنی بیوی کو یہ موقع دے سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا وہ اپنے خامد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا الگ ہونا چاہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی یہ موقع دیا کہ انہوں نے اما عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. اما عائشہ نے کہا اس بات پر میں سوچوں گی یا اپنے والدین سے مشورہ کروں گی, ہرگز نہیں, مجھے آپ اور آپ کا ساتھ چاہیے. اور ایسے ہی تمام ازواج نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دی گئی کہ ان کو پوچھ لو, اگر یہ دنیا چاہتی ہیں تو ان کو رخصت کر دو. اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرو گی تو تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا, اور اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیویاں ایک لیڈرانہ ان کی صفت تھی اور ان کا مقام تھا. تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا اگر تمہارے سے غلطی ہوگی تو تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا, کیونکہ ایک عالم کا پھسلنا پورے عالم کا پھسلنا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ان کے پیچھے بہت لوگ غلط کام کریں گے, اس لیے ان کو کہہ دیا گیا تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا. انشاءاللہ اجر کی بات ہم کل پڑھیں گے اگلے پارے میں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم آنس واشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.